نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله لي خمسة نطفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله مولانا العظيم من مات على حب آل محمد فقد مات شهيدا أو كما قال عليه الصلاة والسلام درود پاک پڑھیں اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وعطرة سيدنا وأهل بيت سيدنا وأزواج سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى اللہ تعالیٰ کی حمد اس کی تعریف و ثنا اس کے پیارے حبیب الحبیب حبیب الطبیب حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر نذرانہ درود و سلام آپ کے آل و صحاب کو سلام سپاس عرض کر لینے کے بعد میرے نہایت عزت اور احترام کے قابل حضرت پیر طریقت رہبر شریعت بابا جی صاحب محمد عرفان ماجدی زیدہ مجدہ آستانہ علیہ ماجد نگر شریف آپ کے ساتھ جتنے بھی آپ کے مریدین آپ کے طالب آپ سے محبت کرنے والوں میں الحمدللہ میرا بھی نام ہے انشاءاللہ میں نے 3 سے 4 باتیں کرنی ہیں 3 منٹ کی کیونکہ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے جب حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی نعت مبارک پڑھتے تھے آپ کے دشمنوں کا جو وار ہوتا تھا اس کا دفاع کرتے تھے تو نبی علیہ السلام ان کو فرماتے تھے کہ آپ میرے ممبر پہ بیٹھ جائیں میں خود سماعت کرتا ہوں آپ پڑھیں میں سنوں گا اس کا مطلب حضرت حسان بن ثابت نے ایک دفعہ عرض کر دیا حضور آپ خود نیچے بیٹھ جاتے ہیں مجھے اوپر بٹھاتے ہیں اس بندہ نوازی کا میں شکریہ کیسے ادا کروں ہوتا یہ ہے کہ بڑا جو ہوتا ہے وہ اوپر بیٹھتا ہے جو مرید ہوتے ہیں وہ نیچے بیٹھتے ہیں تو یہاں پر جو حضور نے جملہ ارشاد فرمایا وہ قابل غور ہے حضور نے فرمایا کہ حسان یہ تیری ذات کا کمال نہیں ہے مجھ محمد کی نعت کا کمال ہے کہ تیری ذات نے تو تجھے اوپر نہیں بٹھایا نا مجھ محمد کی نعت نے بٹھایا ہے یہی وجہ کہ ہم اللہ والوں کو اونچی اور بڑی جگہ پہ بٹھاتے ہیں تو اصل میں ان کی نسبت اور ان کا تعلق محمد عربی صلی اللہ علیہ نبی الکریم کے ہاتھ میں جاتا ہے تو جو میں نے آیات کریمہ آپ کے سامنے پڑھی ہے تو جب تک میں بی بی پاک کا ذکر نہ کروں تو میرا اپنا جو من ہے نا وہ راضی نہیں ہو پاتا تو ویسے بھی یہ قوالی بھی ہونی ہے تو میرے خیال میں جب تک اہل بیت کا ذکر نہ ہو تو قوالی میں بھی حضرت امیر خسرو نے کہا تھا کہ جس کلام میں آل محمد کا نام نہ لیا جائے وہ کلام تمہیں تمہاری ذات کے ساتھ دوزخ کا ایندھن بنا دے گا اس لیے اپنے کلام کو طاقت اور اپنی دعاؤں کو قوت آل محمد کے ناموں سے دیا کرو تو جو ابھی میں بات بتانے لگا ہوں وہ حضرت ہی کی توجہ سے میرے ذہن میں آئی ہے اندر بیٹھے تھے تو بی بی پاک کا نام آپ نے لیا تو میں نے دیکھا ہلکا سا آنسو آپ کی آنکھ سے ٹپکا ہے تو سوچا کہ آج ایسی کوئی حدیث بیان کی جائے ہے یہ 3 منٹ کی لیکن آپ سنیں گے تو آپ کی روح تازہ ہو جائے گی حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام جب کسی بھی مسئلے میں یہ نہیں کہتا پھنس جاتے تھے میں یہ کہتا ہوں جو مسئلہ ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا تو وہ رخ کرتے تھے بی بی سیدہ عائشہ پاک کی طرف کہ اس مسئلے کا حل ہمیں بتا دیں وہ بتا دیتی تھی مطلب آپ عالمہ بھی تھیں فاضلہ بھی تھیں
حافظہ بھی تھی، قاریہ بھی تھی۔ اللہ نے کائنات میں جتنی برکات تھیں وہ ساری آپ کے وجود میں رکھی تھی۔ ہوا یہ کہ حضرت فاطمہ الزہرا اور بی بی عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ ایک چارپائی پہ بیٹھی ہیں۔ آپس میں ماں بیٹی کی بات ہوئی۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ فاطمہ میں تجھ سے افضل ہوں۔ بی بی پاک نے کہا نہیں اماں جان میں آپ سے افضل ہوں۔ اب دونوں کی آپس میں بات چل رہی۔ حضرت عائشہ تو صدیقہ نے کہا دیکھ تو علی کی زوجہ ہے، میں نبی کی زوجہ ہوں، مقام میں فرق تو ہے نا۔ تو علی کی زوجہ ہے، میں نبی کی زوجہ ہوں۔ جب قیامت برپا ہوگی ہر عورت اپنے خامند کے ساتھ ہوگی، تو علی کے ساتھ میں نبی کے ساتھ، تو میرا مقام تو بڑا ہوا نا۔ یہ جملہ کہنا تھا کہ بی بی پاک کی آنکھ میں آنسو آ گیا۔ صدیق کی بیٹی تھی نا، کوئی مزہ ہی لینا چاہتی ہوں گی۔ جب آپ کی آنکھ میں آنسو آیا بی بی زہرا پاک کے، اتنی دیر میں نماز پڑھا کے حضور بھی مسجد سے گھر میں آ رہے تھے، تو حضور کے بارے میں کہا جاتا ہے آپ کبھی تیز نہیں چلے۔ ویسے میں آج اپنے لہجے وغیرہ سے ہٹ کے بول رہا ہوں، آپ کبھی تیز نہیں چلے نہ آپ آہستہ چلے۔ زندگی میں ایک مرتبہ حضور تیز چلے ہیں، بس ایک مرتبہ۔ جب مسجد سے گھر آ رہے تھے دیکھا کہ بی بی پاک رو رہی ہیں، تو میرے حضور تیز چلے اور فرمایا کیا ہوا ہے؟ ایک دم کائنات میں سکتہ طاری ہو گیا کہ آج حضور کی اتنی آواز بلند کہ ہوا کیا ہے؟ بی بی پاک نے کہا کہ حضرت عائشہ تو صدیقہ مجھے کہتی ہیں میں آپ سے افضل ہوں، تو میں ذرا چپ ہو گئی ہوں۔ سنیے میرے حضور کے الفاظ۔ تو انہوں نے فرمایا عائشہ خدا کی قسم جس نے فاطمہ کو تکلیف دی، جس نے فاطمہ کو رنجیدہ کیا، اس نے مجھ محمد کو کیا، اور جس نے مجھے دکھ دیا اس نے خدا کو دکھ دیا۔ یہ باتیں میری بیٹی سے نہ کیا کرو۔ اس وقت حضرت عائشہ تو صدیقہ اٹھی اور بی بی فاطمہ کا ہاتھ پکڑ کے چوم کے کہا فاطمہ کاش میں ابو بکر کی بیٹی عائشہ نہ ہوتی، تیرے سر کے بالوں میں سے ایک بال ہی ہو جاتی۔ اے فاطمہ کاش میں ابو بکر کی بیٹی نہ ہوتی اور میں عائشہ نہ ہوتی، تیرے سر کے بالوں میں سے ایک بال ہی ہوتی۔ تو حضور نے فرمایا میری بیٹی کا یہ مقام ہے کہ میں نے جنت میں ہر شخص کے لیے ایک مقام بنوایا ہے، الگ سے اس کا مکان بنوایا ہے، میری بیٹی کا نہیں ہے۔ حضور کیوں نہیں بنوایا؟ فرمایا میں اور میری بیٹی فاطمہ ایک ہی مکان میں رہیں گے، میں اور میری بیٹی فاطمہ ایک مکان میں رہیں گے۔ ایک بات۔ اب دوسری بات، کیونکہ یہ محفل ادب اور عشق دونوں سبق اس میں آج ہمارے لیے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب اور حضرت ابو بکر صدیق کو حضور نے ایک جگہ پر بھیجا اور فرمایا کہ عصر کی نماز وہاں جا کے پڑھنی ہے۔ اب ہوا یہ کہ مقام پر پہنچنے سے پہلے عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، تو حضرت عمر بن خطاب نے کہا بھائی نماز کا وقت ہو گیا، نماز ادا کرو۔ ابو بکر صدیق نے کہا کہ حضور نے کہا ادھر پڑھنی تو ابو بکر ادھر ہی پڑھے گا، ابو بکر ادھر ہی جائے گا۔ عمر بن خطاب نے کہا جب نماز کا ٹائم ہو گیا، وقت ہو گیا، تو ادھر پڑھے۔ اچھا یہ معاملہ حضور کی بارگاہ میں گیا، حضور مسکرائے اور فرمایا کہ اے عمر تیری عقل اور دانائی جیت گئی، اے عمر تیری عقل اور دانائی جیت گئی، ابو بکر تجھ پہ قربان جاؤں تیرا عشق جیت گیا۔ عمر تیری دانائی اور عقل جیت گئی کہ نماز کا وقت ہے، نماز ادا کرو، اے ابو بکر تجھ پہ قربان جاؤں تیرا عشق جیت گیا۔ تیسری بات، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ زہد الانبیاء، بعض نے کہا جہد الانبیاء،
میرے نزدیک دونوں ہی ٹھیک ہے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء جب دلی سے آپ کے پاس آئے تو سبق پڑھنے لگے۔ اس وقت بابا جی کی عمر تقریباً 90 سال کے قریب ہو چکی تھی۔ تو جب بڑھاپا آ جائے تو آپ کو پتہ ہے آنکھ کی پلکیں جو ہیں وہ لٹک جاتی ہیں، سفید ہو جاتی ہیں، لٹک جاتی ہیں، انسان کا گوشت بھی لٹکنے لگتا ہے۔ تو آپ جب اپنے طالب علموں کو پڑھاتے تھے تو آپ اپنی آنکھ کو یوں ہاتھ کے ساتھ کھول کے پڑھاتے تھے کہ کتاب کی عبارت جو ہے وہ نظر آ جائے۔ بس بات ادب کی بتانے لگا ہوں اور اس کو کان کھول کے سنیے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے عرض کی یہ امیر خسرو کا پیر ہے، بابا چھوٹا نہیں ہے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء اولیاء کے نظام کو درست کرتا ہے کہ کس کی ڈیوٹی کدھر لگانی، کس کی کدھر لگانی ہے، یہ ان کی ڈیوٹی ہے۔ محبوب الہی کہلاتے ہیں خواجہ نظام الدین اولیاء۔ یہ جب آپ کی بارگاہ میں آئے تو آپ کو جب سبق پڑھانے لگے بابا جی صاحب تو آپ نے عبارت دیکھی آنکھ اٹھا کے، تو خواجہ نظام الدین اولیاء نے عرض کیا حضور اگر نظر کم ہے تو میں عبارت پڑھوں؟ حضور اگر نظر کم ہے تو میں عبارت پڑھوں؟ بس بابا جی کو جلال آ گیا، اچھا نظر کم ہے۔ انہوں نے کہا نا کہ حضور نظر کم ہے تو میں پڑھوں؟ فرمایا اچھا نظر کم ہے، اچھا نظر کم ہے۔ یہ 3 دفعہ جب جملہ فرمایا تو خواجہ نظام الدین اولیاء کو اندر سے خالی کر دیا کہ تو نے اللہ کے ولی کو کہا کہ نظر کم ہے، اندر سے خالی کر دیا۔ خواجہ نظام الدین اولیاء 12 سال پاک پتن کی گلیوں میں جھاڑو پھیرتے رہے اور دعائیں کرتے تھے کہ میرا سب کچھ واپس کر دیں۔ تو بابا فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے اس وقت تاریخ ساز جملہ فرمایا کہ ادب والوں کو کبھی یہ نہ کہو کہ نظر کم ہے، ان کی نظر میں تو سب کچھ ہوتا ہے، ان کی نظر میں تو سب کچھ ہوتا ہے۔ آخری بات، کیونکہ جو سامنے پینا فلیکس لگا ہے ان کے حوالے سے بھی کروں۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، ویسے آپ نا زندگی میں دعا مانگتے تھے، آپ حضرت داتا علی حجویری سے بعد میں آئے ہیں۔ خواجہ داتا علی حجویری سے آپ کا دور مبارک بعد کا ہے، سرکار غوث اعظم کا قدم آپ کا سارے ولیوں پر ہے۔ حضرت خواجہ پیر سید نصیر الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بصیر پور کے مولوی نے کہا تھا کہ میں ان کا قدم ولیوں کی گردن پہ نہیں مانتا، تو پیر صاحب نے کہا ان کا قدم جو ہے وہ ولیوں کی گردن پہ، شیطان کی گردن پہ نہیں ہے، وہ اولیاء کی گردن پہ ہے، مولویوں کی گردن نہیں کہی انہوں نے، کہا اولیاء کی گردن پہ ہے۔ تو ویسے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی فرمایا کرتے تھے کاش میری زندگی میں داتا علی حجویری زندہ ہوتے تو میں ان کا مرید ہو جاتا، داتا علی حجویری زندہ ہوتے تو میں مرید ہو جاتا۔ آپ سرکار ایک گھوڑے پہ جا رہے ہیں دریائے فرات کے کنارے، گھوڑے پہ تیزی کے ساتھ گزرے۔ آپ بہت مہنگے کپڑے پہنتے تھے، بہت مہنگا جبہ مبارک پہنتے تھے۔ تو دریائے فرات کے کنارے ایک چھوٹی سی بچی بیٹھی اپنا سر دھو رہی تھی، اس نے دیکھا کہ یہ تو غوث اعظم گزر رہے ہیں۔ جب آپ تیزی سے گزرے تو اس نے پیچھے سے آواز دی عبد القادر رک جا۔ آپ رکے تو اس بچی نے عرض کیا کہ تو اللہ کا ولی بنا ہوا ہے، میرے سر میں جوئیں پڑ گئی ہیں، تو اللہ کا ولی ہے، میرے سر میں جوئیں ہیں، میری ماں نہیں ہے۔ میں غوث اعظم کا سبق آپ کو بتانے لگا ہوں، ذہن میں رکھیے گا۔ کہا کہ میری ماں فوت ہو گئی ہے، میں یتیمنی ہوں، میرے سر میں جوئیں پڑ گئی ہیں، تو اللہ کا ولی ہے۔ تو غوث اعظم اپنی سواری سے گھوڑے سے نیچے اتر کے بچی کو سینے سے لگا کے فرمایا کہ بیٹا اللہ کی قسم دنیا میں کوئی یتیم جدھر بھی عبد القادر کو بلائے گا اس کی آواز بعد میں ختم ہوگی، عبد القادر پہلے آ جائے گا۔ کوئی یتیم پکارے تو صحیح، تو آج ہم اسی پکار کے لیے
ان کو وسیلہ بنا کر کے ان کی بارگاہ میں جانا ہے، وہ کسی بھی روپ میں جانا ہے، جانا تو محبوب کے نگر میں ہے نا، جس حال میں بھی جانا ہے، ہر ایک کا اپنا منشا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا
غلام از غلامان محمد نسیمہ جان بے بتہا گزر گل نسیمہ جان بے بتہا گزر گل نسیمہ جان بے بتہا نسیمہ جان بے بتہا گزر گل 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 نسیمہ جان بے بتہا گزر گل